قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی شروعات اپنی تعریف سے کی کہ تمام تعریفیں ہر قسم کی عمدہ سے عمدہ، چاہے وہ تعریف جو بندہ اللہ کی کرے، چاہے وہ تعریف اللہ بندے کی کرے، چاہے اللہ خود اپنی تعریف کرے، ساری تعریفیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں کے پالنہار ہیں، چاہے وہ جنات کی جہاں ہو، چاہے وہ انسانوں کی، چاہے وہ زمین کی، چاہے وہ آسمان کی، چاہے وہ نباتات کی، چاہے وہ جمادات کی، چاہے وہ ملکوت کی، چاہے وہ جبروت کی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سارے جہانوں کو، چونکہ وہی پالنے والے ہیں، پرورش کرنے والے ہیں، اور اس وجہ سے بھی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں کہ وہ رحمان ہیں جن کی رحمت بہت وسیع ہے، اور وہ رحیم ہے جن کی رحمت بہت مکمل ہے، تام ہے، اور جو قیامت کے دن کے، حساب و کتاب کے دن کے، جزا کے دن کے مالک ہیں۔ آج کی ملکیت اگر کسی کو ہے تو وہ ٹیمپروری اور عارضی ملکیت ہے، اس دن اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ کی ملکیت رہے گی، اس دن کسی کو عارضی ملکیت بھی نہیں دی جائے گی۔ اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ ملکیت، اللہ تبارک و تعالی اس دن ہر اس چیز کے مالک ہوں گے، جسے چاہے سزا دیں، جسے چاہے ثواب دیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ سب کو پوچھتا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کریں گے، ہم اللہ ہی کو پوجتے ہیں اور پوجیں گے، ہم اللہ ہی کی پرستش کرتے ہیں، اسی کے لیے ہماری ورشپ ہے، اور اسی کے لیے اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ جو آپ تک پہنچے، جو راستہ آپ تک ہمیں پہنچانے والا ہو۔ وہ راستہ کون سا جو آپ تک پہنچاتا ہے اللہ تک؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تفسیر کر دی۔ جن پر آپ کا انعام ہے، جن لوگوں پر آپ کا فضل ہے، جن لوگوں پر آپ کی توجہ اور نظر کرم ہے، وہ لوگ، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں مت دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب اترا ہے، یا جو راہ راست سے، صراط مستقیم سے گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی مختصر ترجمہ اور تفسیر ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے سورہ فاتحہ جب پڑھا جائے، پڑھی جائے مکمل، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے باہر، آمین کہنا سنت ہے۔ اب آمین کا طریقہ ایسا نہیں کہ ہماری آمین سے آسمان کے فرشتے بھی کانپنے لگے، ہماری آمین سے مسجد کے پلر بھی ہلنے لگے، ایسی آمین نہیں۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں الآمین دعاء، آمین کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ پڑھے ہیں اس سے پہلے، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ یہ بھی ایک دعا ہے، ایسے ہم کہتے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اس کو عربی میں کہا جائے تو آمین کہیں گے۔ اب دعا ہے، جب آمین خود ایک دعا ہے، دعا کا سنت طریقہ، افضل طریقہ یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ آج پارہ نمبر 7-8 میں یہ آیت آئی، سورہ کاف الف لام میم صاد،
اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کا طریقہ اس میں سکھائے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو دو چیزوں کے ساتھ۔ دعا کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 تضرعا، گڑ گڑانا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کو روتے دعا کرتے ہوئے رونا نہیں آ رہا ہے تو کم از کم رونے کی شکل بنا لے اور اللہ تعالیٰ سے کہے اے اللہ میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، مجھے رونا نہیں آ رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے کوشش کرنا، آگے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری جانب سے ہے، اس کوشش کو قبولیت سے نوازنا وہ آپ کے اوپر ہے۔ تو پہلی چیز گڑ گڑانا، رونا، وخفیہ۔ دوسری چیز دعا کے لیے سنت دعا کا طریقہ، اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے خفیہ، آہستہ سے، نرم انداز میں۔ اسی لیے نمازوں کے بعد جو دعائیں ہیں وہ دعا اصل میں تو یہ ہے کہ اسے آہستہ سے پڑھی جائے۔ ہم جو نماز سلام پھیرنے کے بعد امام دعا کرتے ہیں 5 نمازوں میں، جمعہ میں، عیدین میں، یہ ساری دعائیں نمازوں کے بعد آہستہ پڑھنا مسنون ہے، آہستہ سے۔ لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں پتہ نہیں، مصلی کیا دعا کر رہا ہے پتہ نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو کچھ بھی دعائیں یاد نہ ہوں۔ ان لوگوں کو سکھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بعض مرتبہ یہ بات ثابت ہے، احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جو دعا نماز کے بعد کیا کرتے تھے حضرات صحابہ سنتے تھے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام عموماً فرض نمازوں کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 3 دعائیں پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو صحابہ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ جبکہ آپ آہستہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا پڑھتے تھے یا دعا کیا کرتے تھے تو حضرات صحابہ کرام کو تھوڑی سی آواز آ جائے، حضرات صحابہ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں۔ اتنی دھیمی آواز سے کیا کرتے تھے تاکہ صحابہ سیکھ جائیں۔ تو حضرات علماء نے لکھا اسی وجہ سے ہم زور سے دعا کرتے ہیں تاکہ پیچھے ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ سیکھ جائیں، انہیں آ جائے کس نماز کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، فجر بعد کیا پڑھیں گے، مغرب بعد کیا پڑھیں گے، دیگر موقعوں پر کیا پڑھیں گے۔ اس بات کو سکھانے کے لیے زور سے دعا کی جاتی ہے، ورنہ تو اصل سنت یہ ہے دعا میں کہ دعا آہستہ کی جائے۔ حضرات انبیاء کی بھی یہی سنت ہے۔ قرآن میں جب حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اذ نادى ربه نداء خفیا، تو قرآن نے ان کی دعا کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، وہ واقعہ یوں بیان کیا ہے جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعا آہستہ کی جانی چاہیے۔ آمین جب خود ایک دعا ہے تو اسے بالکل آہستہ سے کہا جائے، اتنی دھیمی آواز سے کہ خود اپنے آپ کو محسوس ہو جائے، اپنے آپ کو سنے آئے آواز، بس اتنی آواز کافی ہے۔ بلند آواز سے چیخنا چلانا بسا اوقات اکثر مرتبہ بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، سنے سنائے کوئی ایک چیخ رہا ہے دوسرا بھی چیخے گا، یہ تو شور ہو گیا۔ مساجد میں شور کرنے سے منع کیا گیا، اور یہاں تک آیا ہے بعض احادیث کے مضامین میں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب میں اگر شور سے بلند آواز سے چیخ کر چلا کر اتنی بلند آواز سے ساری مسجد والوں کو پریشانی تکلیف ہوگی، اتنی زور سے میں آمین کہتا ہوں، جب دوسروں کو تکلیف ہوگی کیا فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تو کہاں سے ہماری دعا قبول ہوگی، کہاں سے ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملے گی؟ اس لیے سنت طریقہ یہ ہے، چاہے نماز میں ہو نماز کے باہر ہو۔ ہمارا ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے باہر بھی ہم جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں تو ختم پر آمین کہنا سنت ہے ہر حالت میں۔ بہرحال یہ سورہ فاتحہ تھی، سورہ فاتحہ کی
آخر کی 3 آیتیں باقی رہ گئی جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدھا حصہ وہ بندے کا ہے، آدھا حصہ میرا ہے، اور درمیانی مرکزی آیت 4تھی آیت اس میں آدھا حصہ میرا ہے، آدھا میرے بندے کا ہے۔ آخری 3 آیتیں جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری نماز سیدھی ہے، میں بھی کہوں گا میری نماز سیدھی ہے، کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے والا بھی کہے گا میری نماز سیدھی ہے، بغیر ٹوپی پہن کر پڑھنے والا بھی کہے گا میری نماز سیدھی ہے، سینے پر ہاتھ باندھ کر پڑھنے والا بھی کہے گا میری نماز سیدھی ہے، ناک پر ہاتھ باندھ کر پڑھنے والا بھی کہے گا میری نماز سیدھی ہے، ناک کے نیچے ہاتھ باندھ کر پڑھنے والا بھی کہے گا میری نماز، ہر کوئی کہے گا میں صحیح، میرا راستہ صحیح، میری نماز صحیح، میرا روزہ صحیح۔ معیار کیا ہے سیدھے راستے کا؟ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے صراط مستقیم کو سمجھنا ہے ہمیں حضرات صحابہ سے سمجھیں گے، اعتدال والا راستہ، ما انا علیہ و اصحابی، ہمیں نماز میں سیدھا راستہ اپنانا ہے۔ تو صحابہ نے قیام کس طرح کیا ہے، صحابہ نے رکوع کس طرح کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں مجھے دیکھ کر تم بھی نماز پڑھو۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی کو عملی طور پر پریکٹیکلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، پھر انہوں نے بیان کیا ہے۔ صحابہ نے روزہ رکھا ہے تو روزے کے مستحبات کیا ہیں جو وہ بیان کریں گے، وہ صحیح روزہ ہے۔ صحابہ نے زکوٰۃ نکالی ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں جو وہ بیان کریں گے، وہ صحیح ہے۔ ہم اپنے حساب سے اپنی عقل کے حساب سے ہم طے نہیں کر سکتے، یہ تھرمامیٹر نہیں ہے سیدھے راستے کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سیدھا راستہ ماپنے کے لیے، ناپنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے تھرمامیٹر وہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس اور بابرکت جماعت، جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر کام کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے وحی کے اترتے ہوئے حالات اور احوال بھی دیکھے۔ اسی لیے قرآن پاک نے آگے اس کی تفسیر کی، صراط مستقیم کس کا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کا راستہ۔ اب ظاہر سی بات ہے اب تو نبیوں کا سلسلہ ختم، پھر ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ والصدیقین، سچوں کا، یہ تو قیامت تک کھلا رہے گا۔ بزرگان دین کا راستہ، حضرات علماء کا اور اہل سنت والجماعت، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اعمال کو ہو بہو اخذ کیا، کیچ کیا، اس کو ہو بہو اپنی کتابوں میں لکھا، ہو بہو امت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ والشہداء والصالحین، صدیقین کے بعد شہداء اور نیک لوگوں کا راستہ، صالحین کا راستہ، یہ اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم کا پیمانہ، معیار اور اسے جانچنے کے لیے تھرمامیٹر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ہاتھوں، ہمارے سامنے دے دیا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ تم دعا میں یہ بھی مانگو کہ ہمیں تیرے مردود اور مغضوب بندوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، حضرات مفسرین نے لکھا ہے اس وقت 2 جماعتیں تھیں، ایک تو یہودی اور ایک عیسائی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے مغضوب علیہم کا مطلب یہودی، ان کی اتنی شرارتیں ہیں، تاریخ سے تاریخ بھری پڑی ہے، کتابیں کے کتابیں ان کی داستانوں پر لکھی گئی ہیں۔ اتنی ضدی ہٹ دھرمی قوم یہودی بنی اسرائیل، مغضوب علیہم کہا گیا ان کو، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلا، ولا الضالین، نہ ہی گمراہ یعنی نصارہ کے راستے پر۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے چونکہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت یہ 2 جماعتیں تھے، تو 2 جماعتیں مراد ہیں مغضوب علیہم ولا الضالین سے، یہودی اور نصارہ۔ لیکن آج کے زمانے میں تو الگ الگ طرح کے فرقے، الگ الگ جماعتیں ہیں، شیعہ ہیں، قادیانی ہیں، یہ لوگ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت میں شک کرتے ہیں،
اس کو قطعی نہیں مانتے، اس کو آخری نہیں مانتے، یا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناانصافی کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جو خلیفہ ہونا چاہیے تھا وہ ابوبکر صدیق نہیں، وہ تو علی ہونا چاہیے تھا، آپ نے نعوذ باللہ ناانصافی کر کے حضرت علی کا جو عہدہ تھا وہ حضرت ابوبکر کو دے دیا۔ اس طرح کے وہ افکار، وہ نظریات، وہ عقائد جو قرآن کے، حدیث کے، حضرات صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین، ایک امت کا بڑا حصہ جن عقائد پر جمع ہوا ہے، جن عقائد کو لے کر چلا آ رہا ہے 1400 سال سے، ان سے جو ہٹا ہوا ہے، یا وہ جماعت جو ان سے ہٹ کر اپنے الگ خیالات، اپنا الگ تصورات، اپنے الگ امیجنیشن، اپنے الگ افکار اور نظریات گھڑ لیتا ہے، وہ لوگ مراد ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے انداز میں، سورہ فاتحہ کی شکل و صورت میں امت مسلمہ کے لیے، قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو ایک عجیب و غریب تحفہ دے دیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے قرآن کا خلاصہ بھی رکھ دیا، سارے قرآن کے مضامین بھی رکھ دیا، دعا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ جب بندہ ایک ایک آیت پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک ایک آیت پر الگ الگ جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو حضرات علماء نے، اس سے پہلے بھی مسئلہ آیا، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جب سورہ فاتحہ بندہ پڑھے، خصوصاً فرض نمازوں میں، تو ہر ایک ایک آیت پر رک کر، ٹھہر کر پڑھے، اور یہ تصور کرے یہ مستحب ہے، افضل ہے، ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے کہ یہ سوچے، یہ خیال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا جواب دے رہے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ جیسے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا، ابی ابن کعب قرآن پڑھو۔ حضرت ابی ابن کعب سوچنے لگے، قرآن تو نازل ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام پر، آپ صاحب وحی ہیں، قرآن کو اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے کہہ رہے ہیں، مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب سے نہیں، اوپر سے حکم آرڈر آیا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ سمانی، اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے قرآن سننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعم اللہ سماک، ہاں ابی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے قرآن سنوں، اور اللہ تعالیٰ بھی سنیں گے جب تم قرآن پڑھو گے۔ تو خوشی سے قرآن جھوم جھوم کر پڑھنے لگے۔ تو یہ خوشی ہمیں آنی چاہیے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوں، یہ سوچ کر، یہ تصور، یہ خیال کر کے کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، حمیدنی عبدی، اللہ تعالیٰ میرا جواب دے رہے ہیں۔ جب میں آیت پڑھوں، اللہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، میرے کان اس قابل نہیں رہے کہ میں سن سکوں، میرے آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ میں دیکھ سکوں، وہ آواز اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے دنیا میں آنا اب میرے لیے مشکل ہو گیا، میرے نافرمانیاں، میرے گناہ کے بدولت سے۔ تو بندہ سوچ کر، ٹھہر کر یہ تصور کر کے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر، تقریباً 7 آیتوں کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے انعام اور احسان سے 7 تراویح میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کروائی۔ انشاءاللہ کل سورہ بقرہ کی اہمیت، خصوصیت اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ پڑھنے کی، اور صحیح معنوں میں اسے سمجھنے کی، اور اسے اپنی زندگی میں لا کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فاروق بھائی، اسماعیل صاحب، فاروق صاحب۔